اور طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ جی اللہ یاری بھائی، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہے انشاءاللہ۔ اللہ یاری بھائی، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تشریف آوری کا شکریہ۔ جی سر، الحمد جی اللہ یاری حکم بھائی، کریں۔ میرا سوال ہے آپ سے جی کہ کیا شیعہ شیوخ کے عقیدے کے مطابق اللہ ہم۔ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کو علم غیب کی کنجیاں دی ہیں؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب یہ غیب جانتا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو ملائکہ کو، انبیاء علیہم السلام کو، انبیاء کے خلفاء و اوصیاء کو اس علم میں سے چاہے جو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ کلی علم نہیں، اماموں کے پاس ہے، کل غیب کا علم نہیں۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو وہ عقیدہ باطل ہے۔ یعنی آپ عقیدہ بتائیں نا تاکہ میں اس کی توضیح دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ فتویٰ نہ لے لیں، ماہیت آپ کے نہیں نہیں، کلام کی جو مفہوم ہے وہ ایکسپلین کریں، پھر ہم بتائیں گے نا۔ میرا پھر سوال سنیں آپ۔ میں کہہ رہا ہوں شیعوں کے نزدیک شیعوں کا جو عقیدہ ہے علم غیب پر، اس کے اوپر میں نے سوال کیا، کیا شیعوں کے عقیدے کے دیکھیں، ایک تو مطابق شیعہ علم علماء غیب؟ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، شیعہ علماء ہیں، شیعہ عوام ہیں، اور ایک اہل بیت علیہ السلام کا مذہب ہے، ان میں جی فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ عوام کو دین کا اتنا نہیں پتہ بیچاروں کا۔ شیعہ عوام جو ہیں وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کتاب جو مولوی کتابوں میں لکھیں گے یا جو ممبر سے بتائیں گے نا، اور مولوی حضرات کا علم اتنا نہیں ہوتا ان مسائل میں گہرا کہ ان کی فل تحقیق ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ بعض ہوتے ہیں جو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ علم غیب کیا ہوتا ہے، علم غیب کے حدود کیا ہیں، کیا اہل بیت علیہ السلام نے ادعا کیا کہ ہم علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جو مذہب اہل بیت علیہ السلام میں دیکھ، میں آپ کو مذہب کا بتاتا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کا اپنا پوزیشن بتاتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان کی خبر ہے، ان کے پاس زمین کی خبر ہے، ان کے پاس بھئی آئندہ کیا ہو گئے واقعات اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی ہے، پچھلے کیا زمانے میں کیا ہوا شروع خلقت سے آج تک وہ بتا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کوثر کیسا ہوگا، میزان کیسے ہوگا، حشر و نشر کیسے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ صراط کیسے، وہ سب جانتے تھے۔ جنت بھی وہ جا کے دیکھا تھا انہوں نے، بھائی جنت معراج پہ گئے تو جنت میں داخل ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے پل کھائے ہیں انہوں نے، جنت میں انہوں نے دیکھا۔ تو یہ سب ہمارے لیے علم غیب ہے، ہمارے لیے غیب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس کو علم غیب کا عنوان نہ دیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی تعلیم سے ہے، اللہ کی تعلیم سے ہے۔ علم غیب کا جو اصطلاح ہے یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جو میں نے بھی ذکر کیا ان کو جانتے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتوں کو جانتے تھے، اور انہوں نے ان سب باتوں کو اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے۔ لیکن یہ علم غیب اہل بیت علیہ السلام میں، قرآن میں یہ علم غیب نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے اللہ کی عطا کردہ ہے۔ دیکھیں مثلا قرآن مجید میں ہے کہ یوسف یا مریم کی کہانی یہ علم غیب ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ علم غیب۔ اب ہم آپ جانتے ہیں بھائی یوسف کی کیا داستان ہے اور مریم کے ساتھ کیا ہوا، ہم جانتے ہیں بھائی، قرآن میں پڑھی ہے، حدیث میں ہے۔ اب کیا ہم علم غیب جانتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں جانتے بھائی ہم علم غیب؟ قیامت کے دن کیا ہوگا، بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہے حدیث میں کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ تو یہ علم غیب ہم نہیں کہتے کہ میں اور آپ جو عام مسلمان ہیں ان کو علم غیب آتا ہے، کیونکہ یہ باتیں اللہ کی جانب سے مکشوف ہیں، اللہ نے بتا دیا، یہ وراثتاً ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی فضل سے ہمیں ملا، ان کے صدقے سے ہمیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علم غیب نہیں کہلاتا، علم غیب وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ آپ علماء سے پوچھیں نا، عوام سے پوچھیں، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی اہل بیت علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے۔ ان کا مراد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مراد ہوتا ہے یہی باتیں جو میں نے ذکر کی، آسمان کی خبر، زمین کی خبر، آئندہ کیا اور ائمہ علیہ السلام کو پتہ ہے، وہ اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ صرف مجرد اصطلاح کی بات ہے، لیکن یہ علم غیب قرآن سنت میں اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ جی سر۔ بہار الانوار حدیث نمبر 8 کے اندر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے فرمایا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، میں جانتا ہوں جو کچھ جنت میں ہے اور جو کچھ جہنم میں ہے، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہوگا۔ جی سر۔ تو کیا یہ
ان شیخ صاحب کا جو عقیدہ ہے، یہ دجل ہے، یہ جھوٹ ہے، یا یہ صحیح پر مبنی ہے یہ بات؟ ولا رطب ولا يابس بہار الا في كتاب الانوار مبين ولا رطب بہار ولا الانوار يابس 19 الا نمبر في كتاب مبين. درست صحیح ہے. سب کچھ جس کے پاس علم الکتاب ہے اس کے پاس ان سب کا علم ہے، ان سب کا علم ہے، لیکن یہ علم غیب نہیں کہلاتا. یعنی یہ اب یہ شیعہ کا باتیں جو عقیدہ میں ہے نے کہ آپ ان کو کے بتائی نا امام جو آپ ہے، کی سطح سے اوپر ہے. آپ ذرا سوچ لیں، ایک دو ہفتے جا کے جو میں نے بھی بتائی نا اس کلپ کو بار بار دیکھ لیں کہ آپ کے میں نے آپ کو کیا بتایا. سوچ لیں جی تاکہ جی سمجھ آ جائے. ہاں وہ باتیں جو ہے فوراً نہیں سمجھ آتی، جو ہائی اسٹینڈرڈ کی باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے. نہیں، آپ کے میں سوال تو ہی سے سیدھی پتہ بات چلتا کر ہے. رہا ہوں اس میں وہ پتہ اس ہی میں نہیں ایسی چلا کوئی نا. ایسی بات نہیں سمجھ آئے. وہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ چلا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سیدھی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا دراصل آپ نا وہ ہے. پورا تو فی عقیدہ الحال آپ بتا نہیں رہے آپ کو. سوچ لیں آپ زیادہ میں سے اسی زیادہ لیے آپ سوچ کا لیں. حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. وہ بھائی سوچنا جو ہے نا اچھا، عبادت ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے افلا تعقلون. جا کے سوچ لیں پھر سوال کریں. یعنی امام جو 12 امام ہیں، ان کے پاس وہ علم غیب نہیں تھا کہ جو ہو چکا ہے، اور جو ہونے رسول صلی اللہ والا علیہ ہے. وسلم کے پاس تھا یا نہیں تھا علم غیب؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں تھا علم غیب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ آسمان کی کیا خبر ہے، آسمان میں کیا ہوا ہے. جنت دیکھا انہوں، آسمانے دیکھے نہیں دیکھی ہے. کلی کلی علم اور دیکھا نہیں غیب دیکھا، رسول کریم اور میری بات دیکھا سنو، نہیں کلی دیکھا. علم غیب رسول میں نہیں کہتا اتنا ہی جتنا اللہ نے کلی دکھایا. کلی ہم بھی نہیں کہتا ہے، کلی کوئی نہیں کہتا. میں نے آپ سے پوچھا ہے او بھائی یہی باتیں جو ہم نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا خبر نہیں تھا؟ آئندہ کیا ہوگا ان کو خبر نہیں تھا؟ اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے زیادہ تو نہیں تھا. بس ہمارا بھی یہی عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہی لیکن تھا جتنا اللہ نے عطا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم ضائع نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم اپنے اوصیاء کو، اپنے خلفاء کو عطا کیا. ہمارا بھی یہ عقیدہ. تو فرق کیا ہوا؟ آپ اگر عادات کے وہ اندر نا وہی عقیدہ آپ خمینی، رکھیں، وہی عقیدہ آپ رکھیں تو ٹھیک ہے، وہ ایمان ہے. اگر وہی عقیدہ ہم رکھیں تو وہ نہیں صحیح جی، کافر ہے. اچھا، از خمینی کے اندر نا خمینی وہ لکھتا ہے خمینی نو چڈو جی، خمینی نو کہ چڈو. خمینی مولوی ہیں جی، وہ نہیں مولویوں کے اپنے سکتا. عقائد ہوتے ہیں. ہاں مولویوں کے اپنے عقائد ہوتے ہیں، چلو، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. خمینی کی بات جا کے کرو. اچھا، وہ آپ کے لاہور میں ہے نا وہ موٹا، ہاں جی اس ہاں کی جی، داڑھی بھی شکل بھی آپ جیسے ملتی ہے، اس کا عقیدہ بھی آپ جیسا ہے، ٹھیک ہے، داڑھی بھی آپ جیسے ہے اس کی، بس وہ ٹھیک. آپ سے زیادہ موٹا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پوچھو. چلو کوئی بڑے موٹا پتلا، یہ پھر اللہ کی مخلوق ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات. نہیں بہار وہ کھانے سے الانوار بھی جو ہے ہوتا نا، ہے نا. اللہ اس اللہ کے کسی کو اندر پتلا بنا دے نا، زیادہ حرام بھی کھا لے تو حرام سے بھی موٹے ہو جاتے ہیں نا لوگ. وہ تو اللہ کا کام تو نہیں ہاں، ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ او بھائی سنا اشریا میں سے ہیں یہ بہار الانوار جو ہے نا، نہیں وہ آپ کا ہے، ان کی دوبارہ وہ بات سن. آپ کا آدمی کہتے ہیں ہے، ابو وہ عبداللہ، ظاہر میں اسناشری ہے، اچھا واقعی اندر سے ابو آپ ہی جیسے وہ. اچھا، بہار الانوار کے اندر نا حوالہ یہ شیعوں کا، یا تو آپ اس کی نفی کر دیں نا، آپ کہیں یہ جھوٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو او عبداللہ شیخ نے صاحب، فرمایا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. میں وہ جانتا ہوں جو کچھ جنت میں ہے، جو کچھ جہنم میں ہے. میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہوگا. اب میں آپ کو اسی پر بتاتا ہوں جی. بات کر رہا ہوں ہاں کہ بات جو کرتے ہو ہیں بھائی. چکا ہے، یہ جو آئندہ کتاب ہے ہوگا. البخاری. میں اس کے بخاری اوپر تک اے بخاری اس کے تک ہو اوپر جی، او بخاری میرا تک ہو. سوال تھوڑا، جی سوال کیا اللہ یاری بھائی سوال پورا ہونے دو پھر آپ جواب دیں گے. ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اماموں کے پاس جو علم تھا، وہ جو پہلے ہو چکا ہے، جو آئندہ ہونے والا، ان کو سب خبر تھی، سب کا علم تھا ان کو. ابھی ہم بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اماموں کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا، بلکہ حضرت اب سن محمد لو نا کریم صلی بھائی، اللہ علیہ اب وسلم کے سن پاس لو بھی نا. وہ علم نہیں تھا. اب میں بخاری سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے. بخاری سے یہ دیکھو کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے. وہ بخاری ہماری کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے؟ بتاؤ جی، آپ کی کتاب ہے نا. یہ وہ ہماری خیسر کتاب بھائی ہی ہے، بھی آ گئے ہیں تو میں یہ حدیث دکھا کے ان کے پاس جاؤں جتنی گا. حق کی کتابیں وہ ساری ہماری ہیں. دیکھو بھائی ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، بعد میں سوچ لینا اس پہ بھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ ہی کی کتاب سے ہم ثابت کریں گے. بولے دیکھیں، یہ عمر بن خطاب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3192. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے. فاخبرنا، انہوں نے ہمیں خبر دیا جی، خبر دیا یعنی تعلیم دی، بیان کیا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہی ترجمہ بنتا ہے نا. ہاں جی جی، کریں آپ ترجمہ، حدیث پوری کریں نا آپ. خبر دیا، بیان کیا. انہوں نے فرمایا ان بدء الخلق، خلقت کے آغاز سے، یعنی پہلے جو کچھ ہو چکا ہے. حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم،
آگے دنیا میں کیا ہوگا، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد جو جنتی جنت جائیں گے، جو دوزخی دوزخ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتایا، تو اس کا مطلب ہے ان کو علم تھا، انہوں نے صحابہ کو بھی سکھایا، لیکن صحابہ جب سیکھے نہیں تو ان کا کیا، پیغمبر کا تو قصور نہیں ہے، اہل بیت کا قصور نہیں ہے۔ عمر خود کہتے ہیں حافظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، کہتے ہیں بعض لوگوں نے یاد رکھیا، بعض لوگ بھول گئے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اہل بیت علیہ السلام نے یاد رکھیا، انہوں نے اپنے اوصیاء کو منتقل کیا، صحابہ بھول گئے، آپ کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ اگر ان کے پاس گزشتہ کا علم، آئندہ کا علم ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ کی کتابوں میں بھی ہے، اب صحابہ کے پاس نہیں ہے تو یہ اہل بیت کا قصور نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، صحابہ نے ضائع کر دی۔ یا اللہ، خدا حافظ، اللہ آپ کو عزت ہے، تھینک یو سر۔ آگے بھائی، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف